حي على الفلاح. میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے، میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے، ہے کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا، اور تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج سنی دعوت اسلامی کے اس ہفتہ واری مرکزی اجتماع میں انشاءاللہ اسی عنوان کے پیش نظر چند معروضات اپنے شعور کے مطابق آپ کے گوش گزار کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ رب تبارک تعالی ہم سب کو حق سمجھنے، تسلیم کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پوری دنیا مختلف مہینوں یا مختلف تاریخوں میں فرینڈشپ ڈے سیلیبریٹ کیا کرتی ہے، اور خاص کر کے دنیا کے بہت سے ملک ایسے ہیں جو اگست کے مہینے کے پہلے اتوار کو فرینڈشپ ڈے منایا کرتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے اس ملک ہندوستان میں بھی ہر سال اگست کے پہلے اتوار کو فرینڈشپ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور اپنے اپنے اعتبار سے اپنی اپنی عقل و شعور کے مطابق لوگ اسے منایا کرتے ہیں۔ آج کے سنی دعوت اسلامی کے اس ہفتہ واری اجتماع میں میں یہی آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج دنیا نے اپنے اعتبار سے الگ الگ دوستی اور دوست کے معیار اور پیمانے بنا رکھے ہیں۔ کوئی کسی کو اپنا دوست سمجھتا ہے، کوئی کسی کو اپنا دوست سمجھتا ہے۔ دوستی ایک انسان کا ایک انسان سے ایسا رشتہ ہے جو نہ خونی ہوتا ہے اور نہ خاندانی ہوا کرتا ہے، یعنی اس میں حسب و نسب کا کوئی عمل و دخل نہیں ہوتا، بلکہ ایک انسان کی فطرت میں یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ وہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے، لوگوں سے ملتا جلتا ہے، تو ان کے ساتھ اس کی دوستی ہو جایا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ساتھ بچپن سے پلے بڑے کھیلے کودے، آپس میں دوستی ہوتی ہے، اسکول میں ساتھ پڑھتے لکھتے ہیں، ان میں دوستی ہو جاتی ہے، کالج میں ساتھ ہیں تو وہاں دوستی ہو جاتی ہے، کسی کمپنی میں، فیکٹری میں، دکان میں ساتھ ہیں تو وہاں دوستی ہو جاتی ہے، کسی یونیورسٹی میں ساتھ ہیں تو وہاں پر دوستی ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ راستہ چلتے چلتے ملاقات ہوتی ہے 2 سے 4 مرتبہ، تو ان میں بھی دوستی ہو جایا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کچھ لوگ بہت زیادہ ہی ملنسار ہوا کرتے ہیں، یعنی وہ بڑھ بڑھ کر لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور بہت آسانی سے لوگوں کے ساتھ گھل مل جایا کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ریزرو ہوا کرتے ہیں، یعنی وہ بآسانی نہ لوگوں سے دوستی کرتے ہیں اور نہ لوگوں سے بات چیت کیا کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے ایک انسان کی فطرت میں رکھا ہے، اور یہ سب انسانی فطرت کے تقاضے ہیں۔ اسلام نے کسی سے دوستی کرنے سے منع نہیں کیا۔ ہم اور آپ بحیثیت مسلمان جب کسی سے دوستی کریں تو ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اسلام نے جو دوستی کا معیار و پیمانہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ اور اس کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دوست کے حوالے سے بتایا ہے، ہم اس کو سامنے رکھ کر کسی کے ساتھ دوستی کیا کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب ہم کسی سے دوستی کریں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ یہ ہماری دوستی دنیاوی دوستی ہے کہ دینی دوستی ہے۔ یہ دوستی شارٹ ٹرم بیسس پر ہے یا لانگ ٹرم بیسس پر ہے؟ یہ دوستی میں نے 2-4 دن کے لیے کیا کر رکھا ہے یا دنیا اور آخرت کے لیے کر رکھا ہے؟ ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرما دیا
کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تم کسی سے دوستی کرو تو اللہ کے لیے اور کسی سے دشمنی کرو تو اللہ کے لیے۔ تو اب ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے جس سے دوستی کی ہے یا ہم نے جن جن کو دوست بنا رکھا ہے، کیا یہ دوستی دین کے لیے ہے؟ کیا یہ دوستی اللہ کے لیے ہے؟ کیا یہ دوستی آخرت کے لیے ہے؟ کیا یہ دوستی جنت کے لیے ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج ہم سب اگر اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، ہم سب اپنے گریبان کا جائزہ لیں، تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے اکثر ان لوگوں سے دوستی کر رکھا ہے جن کا خود دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا ہے۔ آج آدمی دولت مند سے دوستی کرنا پسند کرتا ہے، سرمایہ دار سے، پیسے والا ہے، گاڑی ہے اس کے پاس، یہ لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے، خرچ کرتا ہے، اس سے دوستی کرو کہ اس سے دوستی کریں گے تو بڑا فائدہ ہے۔ آج آدمی بہت زیادہ بات کرنے والوں سے دوستی کرتا ہے کہ یار اس کے ساتھ رہو تو وقت کیسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اس کے ساتھ دوستی کرو ٹائم پاس ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ہر کسی کا اپنا اپنا الگ الگ ذہن ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ انسان خود جس فطرت کا ہوتا ہے اسی فطرت کے لوگوں کی طرف وہ آسانی سے اٹریکٹ ہوا کرتا ہے۔ وہ جس فطرت کا خود ہوتا ہے اسی فطرت کے لوگوں کی طرف وہ آسانی سے اٹریکٹ ہوتا ہے، مائل ہو جاتا ہے۔ ایک انسان اگر خود داڑھی منڈانے والا ہو تو داڑھی رکھنے والوں سے دوستی کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ ایک آدمی اگر فلموں کا شوقین ہو تو نمازیوں سے دوستی نہیں کرتا ہے۔ ایک آدمی اگر خود بے دین ہو یعنی دین سے دور ہو تو دینداروں سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتا۔ ایک آدمی اگر گناہ گار ہو تو نیکوکار سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو آدمی جیسی فطرت کا خود ہوتا ہے ایسی ہی فطرت کے لوگوں کی طرف بآسانی وہ مائل ہو جایا کرتا ہے۔ آج لوگ اپنے دوستوں کے حوالے سے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، یہ میرا جگری دوست ہے، یہ میرا بچپن کا دوست ہے، یہ میرا سب سے قریبی دوست ہے، اور بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں یہ میرا لنگوٹیا یار ہے، یعنی اس سے میرا کچھ چھپا نہیں ہے اور مجھ سے اس کا کچھ چھپا نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کے بارے میں سارا ان آؤٹ جانتے ہیں، ہم اتنے قریبی کہ ہم سے ایک دوسرے سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، دوستی کرتے وقت خیال رکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دوستی کس سے کرنا ہے؟ رب فرماتا ہے سچوں سے دوستی کرنا ہے۔ کس کے ساتھ ہونا ہے؟ رب فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ اب ہم اور آپ کس سے دوستی کیے بیٹھے ہیں؟ بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، کتنے ہیں جن کی دوستی سچوں سے ہے اور کتنے ہیں جن کی دوستی لچوں سے ہے؟ کتنے ہیں؟ خود گریبان میں جا کے غور کریں، ہم نے کس کس سے دوستی کر رکھا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم مومن سے دوستی کرو، تم مومن سے دوستی کرو۔ اور ایک مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ دوست اپنے دوست کے دین پر ہوا کرتا ہے، یعنی جو دین دوست کا ہے وہی دین تمہارا ہوگا۔ جیسی فطرت کا تمہارا دوست ہے اسی فطرت کے تم ہوگے، اسی فطرت کے تم ہوگے۔ جیسی عادت تمہارے دوست میں ہے ویسی ہی عادت و خصلت تمہارے اندر پیدا ہوگی، یعنی دوست کا رنگ تم پر ضرور چڑھے گا، تمہارا رنگ ضرور دوست پر چڑھے گا۔ اور یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان دوسروں کا اثر بہت آسانی سے لے لیتا ہے، بہت آسانی سے۔ آپ چھوٹے بچوں کو دیکھ لیں، ایک چھوٹا بچہ جو صحیح سے بات نہیں کر پاتا ہے اگر 2-4 مرتبہ کسی کی زبان سے گالی سن لے تو اتنی جلدی سے اثر لیتا ہے کہ وہ بھی اس کو کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ بچہ بھی گالی دینا شروع کر دیتا ہے۔ اگر گلی کوچوں میں یہاں وہاں ڈی جے بج رہا ہے، شادی بیاہ میں، بارات میں، چلے میں، عقیقے میں اور نہ جانے کب کب، تو اگر چھوٹا بچہ جس نے وہ فلم بھی نہیں دیکھی، جس نے وہ گانا اب تک ٹی وی کے اسکرین پر بیٹھ کر نہیں دیکھا، لیکن 2-4 مرتبہ اگر وہ انہی کلمات کو ڈی جے کے ذریعے، اسپیکر کے ذریعے سنتا ہے تو وہ خود بھی کاپی کرتا ہے اور گنگنانا شروع کر دیتا ہے۔
تو انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ بہت جلدی کسی کا اثر لے لیتا ہے. وہ کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر لوگوں کا رنگ غالب نہیں آتا، بلکہ وہ جہاں بھی ہوتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. وہ بروں کے ساتھ بھی ہو تو بروں کا اثر ان پر نہیں ہوتا، بلکہ بروں کی سنگت میں وہ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ایک نیک کی برکت سے 10 بروں کو بھی نیکی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. لیکن کیا ہم اور آپ ایسے ہیں؟ تاریخ گواہ ہے، کسی ولی کو قید کر دیا گیا، کسی اللہ کے ولی کو جیل میں ڈال دیا گیا. جب وہ جیل سے چھوٹے ہیں سال 2-3 سال کے بعد، تو جتنے قیدی ساتھ رہتے تھے سب کو نمازی بنا کر نکلے ہیں، سب کو نیک بنا کر نکلے ہیں. تو کتنے ہیں کہ جن پر دوسروں کا رنگ غالب نہیں آتا، بلکہ وہ اپنا رنگ لوگوں پر غالب کر دیتے. کتنے ہم میں اور آپ نے؟ ہمارا اور آپ کا معاملہ تو یہ کہ ہم بہت جلدی لوگوں کا اثر لے لیتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک دوست اپنے دوستوں کی بنیاد پہچانا جاتا ہے. آپ دیکھیں، ایک مثال دیتا ہوں. دنیا میں کہیں اگر کسی لڑکے کا رشتہ لگ رہا ہو تو اس لڑکے کا جب رشتہ لگتا ہے، بات چلتی ہے، تو لڑکی والے جہاں ساری چیزوں کی انکوائری کرتے ہیں وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے دوستوں میں یہ اٹھتا بیٹھتا ہے. بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ کیسے لوگوں کی سنگت میں اٹھتا بیٹھتا ہے. نمازیوں سے دوستی ہے کہ بے نمازیوں سے دوستی ہے. رات کے 2 بجے چوک چوراہے پر بیٹھ کر واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتا ہے، یا پھر وہ اللہ کے سجدے کیا کرتا ہے. اس کے دوست کہیں شرابی تو نہیں ہے، کہیں جواری تو نہیں ہے، کہیں زانی تو نہیں ہے. تو لوگ دیکھتے ہیں کہ دوست کیسا ہے اور اچھی طرح سے سمجھ جاتے ہیں کہ فرینڈ سرکل ایسا ہے تو یہ بھی اسی فطرت کا ہوگا. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دوستی کا رشتہ یوں ہی آراستہ چلتے نہیں ہوتا، بلکہ دوست جو ہے دوست کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. اور اسی لیے جب آپ کسی کے سامنے اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھائیں تو سب سے پہلے اس کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا یہ میری دوستی کے لائق ہے کہ نہیں ہے. اس کی دوستی کہیں آخرت میں میری پکڑ کا سبب نہ بن جائے. اگر آپ دوستی کریں تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ دوستی جو ہے کہیں قیامت کے دن رسوائی ذلت کا سبب نہ بن جائے، اللہ رسول کی ناراضگی کا ذریعہ نہ بن جائے. ہم نے سمجھا کہ صرف فرینڈشپ ڈے کے دن کسی نے ایک فرینڈشپ بینڈ باندھ دیا تو دوست بن گیا. وہ کسی لڑکے نے کسی لڑکی کو فرینڈشپ کا کارڈ دے دیا تو دوست بن گیا. وہ کسی نے 200-400 500 1000 کا گفٹ دے دیا تو دوست بن گیا. وہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر دوستی کی مثالیں دی جائیں تو سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں. لیکن تمام مثالیں نہ دیتے ہوئے صرف ایک مثال میں آپ کے سامنے دوں. بات دوستی کی آئے تو ہم اور آپ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کو یاد کریں. کیسی دوستی تھی، بچپن سے ساتھ تھے. ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. دونوں کی عمر میں تقریباً 2 سال کا فرق ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں. لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر پیس کمیٹی قائم کی، امن کمیٹی قائم کی، تو اس امن کمیٹی کے سب سے سرگرم مبلغ کا نام سیدنا صدیق اکبر تھا، جو ہر نیکی کے کام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش رہتی تھی. اور اس کے بعد جانتے ہو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اللہ کے حکم پر اعلان نبوت فرمایا ہے تو کیسی دوستی تھی، کیسا اعتماد تھا، اپنے دوست پر کتنا یقین و بھروسہ تھا کہ جہاں بڑے سے بڑے مکے کے سردار آقا کو جھٹلا رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر نے ایک آواز پر کلمہ پڑھ کر بتا دیا ہماری دوستی اتنی قریب کی ہے، ہم ایک دوسرے کے تمام معاملات سے اتنا واقف ہیں کہ میں دنیا کے سامنے جو ہے ذمہ داری کے ساتھ یہ اعلان کہہ سکتا ہوں اگر کسی بات کا میرے دوست نے دعویٰ کیا ہے تو اپنے دعوے میں کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسے کہتے دوستی. ایک دوست کو دوست پر ایسا یقین ہونا چاہیے، ایک دوست کا دوست پر ایسا اعتماد ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت پر سب سے پہلے کلمہ پڑھا سیدنا صدیق اکبر نے. ایک عیسائی پادری نے اسلام قبول کیا. اس کے قبول اسلام کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ تو پڑھا لکھا آدمی ہے، تجھے تو کرسچینٹی کی اتنی نالج ہے،
تو نے تو تمام کتابوں کو پڑھا ہے, تو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے, تو خود عیسائیت کو چھوڑ کر مسلمان بن گیا, وجہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے میری زندگی بھر کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی کو سب سے زیادہ قریب سے اگر کوئی جان سکتا ہے تو صرف دو لوگ جان سکتے ہیں. ایک تو بچپن کا دوست ہوا کرتا ہے اور دوسرا اس شخص کی بیوی ہوا کرتی ہے. یہ دو لوگ سب سے زیادہ قریب سے جانتے ہیں ایک آدمی کو. بتائیے حق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی بیوی جتنا آپ کو جانتی ہے قریب سے, کیا میں اتنا جانتا ہوں؟ آپ اپنے باپ کے سامنے شاید سگریٹ نہ پیئے لیکن اپنے دوست کے سامنے تو پیتے ہوں گے. آپ اپنے والد کے سامنے گالی گلوز نہ کریں لیکن دوست کے سامنے تو گالی گلوز کرتے ہیں. تو یہ دو لوگ ایسے ہیں جن سے کچھ چھپا نہیں ہوتا. تو عیسائی پادری کہنے لگا کہ یہ دو لوگ سب سے زیادہ قریب سے کسی آدمی کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں. جب میں نے اسلام کا مطالعہ کیا, پیغمبر اسلام کی زندگی کو پڑھا, تو مجھے تعجب ہوا یہ دیکھ کر کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو سب سے پہلے آپ کے ہاتھوں پر انہی دونوں نے اسلام قبول فرمایا ہے. اب میں سمجھ گیا ان کی زندگی میں کوئی لوپ ہول ہوتا, ان کی زندگی, ان کے کیریکٹر نیچر میں کوئی نیگیٹو پوائنٹ ہوتا تو یقیناً ان دونوں نے قبول نہ کیا ہوتا. ان دونوں نے ان کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہہ کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم انہیں تو بہت قریب سے جانتے ہیں اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اپنے ہر معاملے میں اچھے اور سچے ہیں. وہ کہتا اسی لیے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, دوستی کا معیار و پیمانہ کیا ہے؟ اپنی عقل سے نہ تولو کہ دوست کون ہے, اپنی عقل و خرد و شعور سے نہ سمجھو کہ دوست کون ہے, بلکہ بحیثیت مسلمان سب سے پہلے اسلامی نقطہ نظر سے جج کرو کہ واقعی دوست بننے کا حقدار کون ہے. اس کی دوستی مجھے جنت میں لے جائے گی, اس کی دوستی مجھے دین کے راستے پر چلائے گی, اس کی دوستی مجھ جیسے برے کو نیکوکار بنا دے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا دوست وہ ہے کہ جب تم اللہ کو بھولو وہ تمہیں اللہ کی یاد دلا دیا کرے. جب تم اللہ کو بھولو وہ تمہیں اللہ کی یاد دلا دے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, ہم نے تو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والوں کو دوست بنا رکھا ہے. ہم نے تو فلمیں دکھانے والوں کو دوست بنا رکھا ہے. ہم نے تو رات بھر واٹس ایپ پر چیٹنگ کرنے والوں کو دوست بنا رکھا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کالج کا دوست ہے, ہمارا اسکول کا دوست ہے, ہمارا بزنس کا دوست ہے, ہمارا فیس بک فرینڈ ہے, ہمارا واٹس ایپ فرینڈ ہے, ہمارا ٹویٹر کا فالوور ہے, ہمارا یوٹیوب کا سبسکرائبر ہے. ہم نے نہ جانے کیسے کیسے معیار و پیمانے دوستی کے بنا رکھے ہیں. یاد رکھنا, اگر اپنی عقل کی بنیاد کسی کو دوست بناؤ گے تو یہ گارنٹی نہیں دے سکتے ہو کہ یہ دوست قیامت میں آپ کو جنت میں لے کر جائے گا. لیکن آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر کسی انسان سے دوستی کی تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, اگر معیار اپنی عقل کو نہ بنایا بلکہ معیار اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو بنا لیا تو یقیناً کل قیامت کے دن آپ کا وہی دوست آپ کی جنت کی ضمانت بن جائے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, دوستی کو محض ایک رسم نہ سمجھو. یہ ایسا رشتہ ہے جو خونی خاندانی نہیں ہوتا, لیکن اس رشتے پر بھی آپ کے اخلاق و کردار ڈیپینڈ کرتے ہیں. اس رشتے پر آپ کی آخرت کا فیصلہ ڈیپینڈ کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی, بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. آپ نے مثال دی, اچھوں کی دوستی ایسی ہے کہ جیسے تم کسی عطر بیچنے والے کی دکان میں بیٹھو, تم نے کوئی سودا نہ بھی خریدا ہو لیکن چند لمحے وہاں سے بیٹھ کر نکلو گے تو تمہارے کپڑوں سے خود بخود عطر کی خوشبو آ جائے گی. یہ اچھوں کی دوستی اور یہ اچھوں کی دوستی کا نتیجہ. اور بروں کی دوستی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ تم کسی بھٹی والے کے پاس جو لوہے کی چیزیں بناتا ہے, آگ جلاتا ہے, بھٹی سلگاتا ہے, تم کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھو, تم وہاں بھلے کوئی سودا نہ بھی خریدو لیکن تم وہاں بیٹھنے کے بعد اٹھ کر جاؤ گے تو خود بخود تمہارے کپڑوں سے جو ہے بھٹی کی بو آئے گی, دھوئیں کی بو آئے گی. ایک حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, برے دوستوں سے تنہائی بھلی ہے, برے دوستوں سے تنہائی اچھی. اور فرماتے ہیں تنہائی سے اچھے بھلے دوست ہوا کرتے ہیں.
تنہائی سے اچھے بھلے دوست ہوتے ہیں. فرمایا دوست وہ ہے جب تم اللہ کو بھولو تو تمہیں اللہ یاد دلا دے. اللہ یاد دلا دے. یہ تو اس وقت کی بات ہے جب بھولو، اور اگر بھولتے نہیں اللہ کو یاد کر رہے تو کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ کو یاد کرو تو جو تمہارا دوست ہے وہ اس میں تمہاری مدد کرے، یعنی اللہ کو یاد کرنے میں تمہاری مدد کرے، وہ اس لو کو اور بڑھا دے، اس چنگاری کو اور بھڑکا دے. جب تم اللہ کو بھولو تو یاد دلا دے، اور جب تم اللہ کو یاد کرو تو اس میں تمہارا مددگار ثابت ہو جائے. اور ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوست وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے. اللہ یاد آ جائے. یہاں جتنے موجود ہیں یا جو ہمارے چینل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں سب سے پوچھتا ہوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا فیصلہ کریں. ہمارے جتنے دوست ہیں ان میں کیا ایک دوست بھی ایسا ہے کہ اسے دیکھتے ہی اللہ یاد آ جاتا ہو؟ ایک دوست بھی ہے؟ معاذ اللہ، ہم نے تو ایسے ایسے دوست بنا رکھے ہیں کہ جب اسے دیکھتے ہیں تو پارٹی یاد آتی ہے، جب اسے دیکھتے ہیں تو ڈانڈیا یاد آتا ہے، جب اسے دیکھتے ہیں تو ڈسکو یاد آتا ہے، جب اسے دیکھتے ہیں تو پب یاد آتا ہے، جب اسے دیکھتے ہیں تو ناچ گانا یاد آتا ہے، جب اسے دیکھتے ہیں تو شراب و جوئے کی محفلیں یاد آتی ہے. اور اسی لیے جب دوست دوست سے ملتا ہے تو ملنے کے بعد کہتا ہے یار کالج کی لائف کتنی شاندار تھی، یار وہ دن کتنے خوبصورت ہوا کرتے تھے، یعنی ہم نے ساتھ مل کر جو عیاشیاں کی تھی، ہم نے ساتھ مل کر اللہ رسول کی جو نافرمانیاں کی تھی، ہم نے ساتھ مل کر جو جہنم کا ایندھن تیار کیا تھا. آج ایک دوست دوست سے ملتا ہے تو اس برائی اور گناہ کو یاد کرتا ہے. یاد رکھنا یہ دوست آپ کی دنیا ہی نہیں آخرت بھی تباہ کرنے والا ہے. اس کی دوستی آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے والی ہے. حقیقی معنوں میں یہ آپ کا دوست نہیں دشمن ہے. آقا فرماتے دوست تو وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو برائیاں نہیں بلکہ تمہیں اللہ یاد آ جائے. بڑا سستا سودا سمجھا. فرینڈشپ ڈے کے دن ایک فرینڈشپ بینڈ باندھ دیا، دوست بن گیا. 50 100 200 کا کارڈ دے دیا، دوست بن گیا. معاذ اللہ مجھے غیرت آتی کہتے ہوئے. اب تو ہماری اور آپ کی سوچ اتنی گر گئی ہے، اب تو ہمارا اور آپ کا سٹینڈرڈ اتنا گر گیا ہے کہ ایک لڑکا اگر کسی لڑکی کا 200 250 300 روپے کا انٹرنیٹ کا ریچارج کرا دے تو وہ لڑکی اس کی دوست بن جایا کرتی ہے. 100 150 روپے کا موبائل میں ریفیل کرا دے تو اس کی دوست بن جاتی ہے. رات بھر چیٹنگ چل رہی ہے. کیوں؟ ریچارج اسی نے کرایا ہے نا. ختم ہو جائے گا تو پھر یہی کرانے والا ہے. اس نے میرے لیے 300 روپے خرچ کیے، میں اس کے ساتھ رات کے 3 بجے تک واٹس ایپ پر چیٹنگ بھی نہ کروں. میرا ڈیٹا ختم ہونے سے پہلے ریچارج کرا دیتا، یہ مانگے تو میں اس کو اپنی تصویریں بھی نہ بھیجوں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ دوستی ہے، یہ دوستی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے جن جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ایک جنتی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا تو نے مجھے جنت میں داخل تو کر دیا لیکن مجھے یہاں میرا دوست نظر نہیں آ رہا ہے. میرا وہ دوست جو نمازوں میں میرے ساتھ ہوتا تھا، جو عبادتوں میں میرے ساتھ ہوتا تھا، جو تلاوتوں میں میرے ساتھ ہوتا تھا، جو روزے میرے ساتھ رکھتا تھا، جو ذکر کی محفل میں میرے ساتھ جاتا آتا تھا، اے اللہ وہ دوست جو نیکیوں میں میرے ساتھ دنیا میں تھا اب مجھے نظر نہیں آتا. میرا وہ دوست گیا تو کہاں چلا گیا؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے رب تبارک تعالیٰ فرمائے گا اے بندے تیری نیکیاں تجھے جنت میں لے آئیں، لیکن اس بندے نے نیکیاں تو کی پھر پر گناہ بھی کرتا تھا، ان گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا. وہ جانتے ہو رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ کیا عرض کرے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ اپنے دوست کی محبت میں اللہ کے ساتھ جھگڑا کرے گا. جس طرح کہ اللہ کی شان ہے اس طرح سے وہ اللہ سے جھگڑے گا اور کہے گا مولا یا تو میرے اس دوست کو تو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے، یا تو مجھے بھی اس جنت میں نہیں رہنا، مجھے تو جہنم میں ڈال دے. فرمایا گیا جب اپنا دوست دوست کی سفارش کرے گا اللہ کی رحمت کو پیار آ جائے گا. رب فرمائے گا بندہ ہو
होकर मेरे बंदे से इतनी मोहब्बत करता है, मैं रब होकर क्या उससे मोहब्बत ना करूं? अरे मैं तुझसे भी मोहब्बत करता हूं, उससे भी मोहब्बत करता हूं। तू उसे अपने पास बुलाना चाहता है, जा, मैं तुझे इजाजत देता हूं, चला जा और जाकर अपने दोस्त को आवाज दे, उसे बुला ले जहन्नम से और उसको अपने साथ लेकर जन्नत में दाखिल हो जा। ऐ मुसलमानों, मैं पूछता हूं, आपके दोस्त सैकड़ों नहीं हजारों होंगे, एक दोस्त भी ऐसा है तो लाकर बता दो कि जो कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में आपकी सिफारिश करे। अरे कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करने वाला दोस्त तो दरकिनार, हमारे पास तो कोई एक दोस्त भी ऐसा नहीं है कि जब मैं गालियां दूं तो मेरी जबान पकड़ ले कि तू गाली देता है, अल्लाह नाराज हो जाएगा। एक दोस्त भी है, हमने तो चापलूसों को दोस्त बना रखा है, हमने तो हमारी हर सही गलत में वाहवाही करने वालों को दोस्त बना रखा है। हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, हम चाहते हैं कि दोस्त जो है वो हर बात में मुझे अप्रिशिएट करे, हर बात में कहे कि तू ही सही है, बिल्कुल सही किया, तूने सही किया है। ये दोस्ती का मेयार नहीं है। अरे फरमाया गया सच्चा दोस्त तो वो होता है जब तुम नेकियों के काम करो तुम्हारी मदद करे, और जब तुम किसी गलती पर रहो, तुम कोई गलती करो तो फौरन तुम्हारे सामने अकड़ कर खड़ा हो जाए, फौरन तुम्हारी इस्लाह करे। ये क्या है? नेकियों में साथ दे, मदद करे, और जब कोई गुनाह का काम करो, बुराई का काम करो तो तुम्हारी इस्लाह करे, वो तुम्हारा दोस्त है। और याद रखना, अगर कोई तुम्हारी इस्लाह करता है, अगर तुम्हारी कोई इस्लाह करता है तो इस पर नाराज मत होना, अल्लाह का शुक्र अदा करना। उसकी वजह के इस्लाह करने वाले अगर मौजूद हैं तो इस्लाह करने वाले भी अल्लाह की नेमत हैं। अगर आज मेरा दोस्त किसी बात पर मुझे टोकता है, आज मेरा दोस्त किसी बात पर मुझे रोकता है, मना करता है, समझाता है, तो हम ये ना समझे कि उसने जलील कर दिया हमको, उसने रुसवा कर दिया हमको, नहीं, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मौला तेरा कितना बड़ा एहसान है कि ऐसे दोस्त तूने मुझको अता फरमाए हैं। अगर ये दोस्त मेरी इस्लाह न करता तो मेरा यही अमल कल लोगों के सामने रुसवाई का जरिया बन जाता, मैं सबके सामने जलील होता। उस जिल्लत से पहले इसने इस्लाह करके उस जिल्लत से मुझको बचा लिया है। बताइए सही है कि नहीं है? और मैं ये मुबल्लिगीन से कहूंगा, मुबल्लिगीन अपने आप को कभी बड़ा न समझें, अपने आप को कभी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा बासलाहियत ना समझें। अच्छी तरह से इस बात को जहन में महफूज कर लें, अगर आपकी कोई इस्लाह करता है किसी बात पर तो उस इस्लाह को कबूल करने का दिल में हौसला पैदा करो। उसकी वजह के इस्लाह जो आपकी करता है वो लोगों के सामने जलील रुसवा नहीं करता, बल्कि प्यार मोहब्बत से आपकी इस्लाह करता है। आप इस्लाह को कबूल कर लें, आप ये ना समझें कि मैं छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, इसने मेरी बेइज्जती कर दी, अपने आप को बड़ा साबित कर रहा है। नहीं नहीं, इस्लाह को कबूल करो, अपनी गलती को तस्लीम करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मौला तेरा एहसान है कि इसने अकेले में इस्लाह कर दी, अगर ये मेरी इस्लाह न करता तो मुमकिन है यही गलती करके मैं कभी लोगों के सामने भी जलील हो जाता। इस्लाह करने वाले हैं तो ये अल्लाह की नेमत। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि गरीब वो नहीं है, मुफलिस वो नहीं है कि जिसके पास माल और दौलत नहीं है, बल्कि फरमाते मुफलिस वो है कि जिसके पास सच्चा दोस्त मौजूद नहीं है। सच्चा दोस्त मौजूद नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के दीवानों, इस ज़िम्न में बहुत सी बातें कही जा सकती, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता, मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में बनी इसराइल के दो दोस्तों का वाकया नकल किया। आप फरमाते बनी इसराइल में दो दोस्त थे, बड़े नेक और परहेजगार। एक पहाड़ की चोटी पर रहकर गार में अल्लाह की इबादत करती थी। एक मर्तबा एक दोस्त नीचे उतरा खाने पीने का सामान लाने के लिए। जब बाजार आया, एक फाहिशा औरत पर उसकी नजर पड़ गई। उस फाहिशा औरत पर नजर पड़ी तो एक तरफा मोहब्बत करने लग गया, यहां तक कि उसके पीछे पीछे हो लिया। 1 घंटे का वक्त हो गया, 2 घंटे का वक्त हो गया, 5 घंटे का वक्त हो गया, खाना लाने गया, वापस आता नहीं। उस औरत के पीछे पीछे घूम रहा है उसकी मोहब्बत में। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद वो दोस्त पहाड़ की चोटी से नीचे उतरा अपने दोस्त को तलाश करने के लिए। बाजार में आकर पूछा तो पता चला कि तेरा दोस्त तो फला फाहिशा औरत के पीछे पीछे जाता देखा गया है। अपने दोस्त को तलाश करता करता पहुंचा, जाकर उसको समझाया बुझाया क्या कर रहा है।
40 سال ہم نے عبادت کی ہے، اپنی عبادت کو ضائع کیوں کرتا ہے؟ ایک عورت کے لیے اللہ کی نافرمانی کیوں لیتا ہے؟ اللہ اپنے دوست کو بہت سمجھایا، عبادتوں کا واسطہ دیا، روزوں کا واسطہ دیا، سجدوں کا واسطہ دیا، لیکن اس عورت کی محبت ایسی غالب آ گئی تھی کہ اپنی دوست کی بات سننے کو تیار نہیں۔ جانتے اس کے دوست نے کیا کہا؟ اس نے کہا میری بات تیری سمجھ میں نہیں آتی نا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو یہ نہ سمجھنا کہ میں تجھے یوں ہی چھوڑ دوں گا، تیری میری دوستی کوئی 2-4 دن کی نہیں، میں تجھے یوں چھوڑنے والا نہیں ہوں، جب تک اس برائی کے دلدل سے تجھے میں نکال نہیں لیتا، نہ میں ایک قطرہ پانی پیوں گا، نہ ایک لقمہ کھانا کھاؤں گا۔ فرمایا گیا کہ واپس غار کی طرف چلا گیا، پہاڑ کی چوٹی پر جا کر سجدے میں سر کو رکھ دیا اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ 40 سال میں نے تیری عبادت کی، لیکن میں نے کبھی اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگا ہے، میں نے کبھی اپنے لیے تجھ سے کوئی تقاضا نہیں کیا، اے اللہ زندگی میں پہلی بار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میرے دوست کو تو برائی سے بچا لے، اس کے دل میں گناہ کے لیے نفرت پیدا کر دے، اے اللہ جس راستے پر وہ میرے ساتھ یہاں تک چل کر آیا تھا، میرے دوست کو دوبارہ تو وہیں پہنچا دے۔ فرمایا گیا 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا، بعض روایتوں میں آتا 11 دن ہو گئے، اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر بھوکا پیاسا اپنے دوست کے لیے دعائیں کر رہا ہے، آخر کار 11 دن مکمل ہوئے ہیں، اس کا دوست بازار سے نکل کر بھاگتا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر آیا، اپنے دوست کو دیکھا تو سینے سے لگا لیا اور لگانے کے بعد کہتا عجیب تیرا معاملہ ہے، ارے تو مجھے سمجھانے بجھانے آیا تھا، میں نے تیری بات کو مانا نہیں ہے، میں تیرا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا، لیکن تو ہے کہ باز نہیں آتا، سن تو اللہ کے سجدے کر رہا ہے اور یہاں رو رو کر میرے لیے دعائیں کر رہا ہے، اور یہی وجہ تو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے دل میں ہر گناہ کے لیے نفرت پیدا کر دیا اور میں اس عورت کو چھوڑ کر وہاں سے پلٹ کر پھر تیرے پاس آ گیا ہوں۔ اپنے دوست کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ تجھ جیسا دوست ہر کسی کو عطا کرے کہ جب دوست برائی کے راستے پر چلے تو وہ اسے یوں ہی چھوڑ نہ دیا کرے، بلکہ اس برائی سے نکال کر اسے دوبارہ جنت کے راستے کا مسافر بنا دے۔ اے مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں ایک دوست اپنے دوست کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، وہاں ایک دوست جو ہے اپنے دوست کو جہنم سے نکال کر اس کی شفاعت کرا کے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ہمارے کتنے دوست ہیں، کیا بتاؤ ان میں سے کوئی ایک ہے جو مرنے کے بعد ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی بھی تمیز رکھتا ہو، ہمارے جنازے کو کاندھا دینے کا بھی شعور رکھتا ہو، ہمارے انتقال کے بعد سورہ یاسین پڑھ کے چاروں کل پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں؟ کیا ہم نے ایسے دوست بنائے ہیں؟ آوارہ لوگوں کو دوست بنا لیا، شرابیوں کو دوست بنا لیا، جھوٹوں کو دوست بنا لیا، فریبیوں کو دوست بنا لیا، مکاروں کو دوست بنا لیا، دھوکے بازوں کو دوست بنا لیا، زانیوں کو دوست بنا لیا، جواریوں کو دوست بنا لیا، قرآن و سنت کو پامال کرنے والوں کو دوست بنا لیا، اللہ رسول کے باغی اور گستاخوں غداروں کو دوست بنا لیا۔ اے سرکار مدینہ کے ترجمانوں، ممکن ہے کہ دنیا میں ایسے دوستوں کی سنگت میں رہ کر آپ کچھ فائدہ اٹھا لو، لیکن آخرت میں کچھ ملنا ملانا نہیں ہے۔ اگر دوستی کو آپ قیامت کے دن اپنی نجات کا سبب بنانا چاہتے ہو، آپ کو یہ طے کرنا ہوگا آج کے بعد کسی سے ہاتھ ملاؤں گا، اگر کسی کو دوست بناؤں گا تو دوستی کے معیار و پیمانے کو اپنی عقل میں رکھ کر نہیں تولوں گا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوستی کا معیار و پیمانہ دیا ہے اسی ترازو میں تولوں گا اور اس کے بعد کسی کے ساتھ دوستی کروں گا انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں، اسلام نے ایک لڑکے کو کسی لڑکی سے دوستی کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ آج واٹس ایپ پر بہت سے گروپس ہوتے ہیں، اس گروپ کے اندر کئی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، پہلے گروپ کے اندر چیٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر گروپ سے نکل کر پرسنل چیٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی دینی سوال و جواب ہوتے، کبھی دینی میسیجز فارورڈ ہوتے، پھر کبھی ایک دوسرے کا نام پوچھا جاتا ہے، پھر کبھی تصویریں ایکسچینج کی جاتی ہیں، پھر کبھی کالج جانے کا ٹائم ٹیبل پوچھا جاتا ہے۔ اس طرح آپ جانتے ہیں آج واٹس ایپ پر ملاقات ہوئی کسی سے دین کے نام پر اور پھر اینڈ ہوتا ہے جا کر کسی زنا کے بازار پر، کسی گناہ کے اڈے پر۔ اسی طرح سے فیس بک کو آپ لے لیں،
کیا بتائیے فیس بک پر آپ نے جو 2000 3000 5000 لوگوں کو ایڈ کر رکھا ہے وہ سب دوست ہیں آپ کے؟ وہ سب آپ کے دوست ہیں؟ یہ میرا فیس بک فرینڈ ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دوستی کرنے سے پہلے یہ سوچ لو اچھی طرح سے، یہ دوست میرے لیے زینت بنے گا یا رسوائی کا سامان بنے گا؟ دوست عقل مند ہونا چاہیے، احمق نہیں ہونا چاہیے۔ دوست قرآن و سنت کا عامل ہونا چاہیے، باغی نہیں ہونا چاہیے۔ دوست مومن ہونا چاہیے، بدعقیدہ گمراہ گستاخ و باغی نہیں ہونا چاہیے۔ دوست اچھے عمل و اخلاق و کردار والا ہونا چاہیے، بد اخلاق و بد کردار نہیں ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھے کہ انشاءاللہ۔ آخری بات عرض کروں گا، مولانا ابو النور بشیر رحمت اللہ تعالی نے اس حکایت کو سچی حکایات میں نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں اجمیر شریف کی سرزمین پر ایک نوجوان جو نیک تھا، نمازی تھا، اس کی موت کا وقت آیا، سکرات کے عالم میں لوگ سرہانے بیٹھے، اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا، لوگ اسے تلقین کرتے ہیں لیکن کلمہ زبان پر جاری نہیں۔ لوگ پہنچے خواجہ خواجگاں کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں خواجہ غریب نواز، کوئی گناہگار و سیاہکار نوجوان نہیں تھا، نیک تھا، نمازی تھا، مسجدوں میں آنے جانے کا عادی تھا، ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا، کوئی اس کے کسی گناہ کا گواہ نہیں، لیکن پھر بھی کلمہ میسر نہیں آتا اسے۔ تو جانتے میرے غریب نواز نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ ساری نیکیاں تو وہ کرتا تھا، لیکن جس کی وجہ سے اس کو کلمہ میسر نہیں آتا ہے وہ وجہ یہ ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق اعظم کے گستاخوں کے ساتھ دوستی کرتا تھا، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتا تھا، اسی وجہ سے اسے کلمہ میسر نہیں آئے گا۔ میں پوچھتا ہوں شیخین کی شان میں جب گستاخی کرنے والے نیک نمازی کو آخری وقت میں کلمہ میسر نہ آئے تو جو امام الانبیاء کی گستاخی کرتا ہو، اگر ہم اس کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، اس کے ساتھ کھائیں گے پیئیں گے، اس کے ساتھ کاروبار کریں گے، اس کے ساتھ رشتے ناطے کریں گے، اس کی شادی بیاہ میں آئیں گے جائیں گے، تو ذرا بتائیں جب غلاموں کے گستاخ کو کلمہ میسر نہیں آتا، جب غلاموں کے گستاخ کے دوست کو کلمہ میسر نہیں آتا، تو امام الانبیاء کے گستاخوں کے ساتھ اگر دوستی کرو گے تو دنیا اور آخرت میں ذرا سوچ لو کہ کیا حشر ہونے والا ہے۔ اللہ اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و فعل ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں دوستی سمجھنے اور صحیح معنوں میں دوستی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔